ایک مجذوب عید کے دن گلیوں میں صدا لگا رہا تھا، عید کداں عید کداں۔ گلیوں میں گزرتا جاتا اور لوگوں سے پوچھتا کہ مجھے بتاؤ کہ عید کب ہے۔ عید کے دن کوئی آج سے یہ سوال کرے کہ عید کب ہے، ہنسے گا اس کی بات کو سن کر، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پاگل ہے کہ عید کے دن پوچھ رہا ہے کہ عید کب ہے۔ لوگ اس پر ہنستے اور وہ یہی صدا لگاتا جاتا کہ عید کداں، عید کب ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ عید کداں۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یار ملے جداں، کہ جب تمہیں یار مل جائے کہ وہ دن تیرے لیے عید کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ اس کی آنکھوں میں موتیوں کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اگلا سوال کرتا ہے کہ حضور یار ملے کداں، یہ یار کب ملے گا۔ آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، نفس میں مرے جداں، جب تیری میں مر جائے گی، جب تیرا نفس مر جائے گا، جب تیری انانیت ختم ہو جائے گی، اس وقت تجھے یار مل جائے گا۔ پھر آگے سوال ہوتا کہ حضور یہ نفس میں مرے کداں، کہ یہ میں کب مرے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ارشاد فرمایا، یار تکے جداں، کہ جب تجھے تیرا محبوب تیرا یار ایک نظر دیکھ لے گا تو وہ اس کی ایک نظر تیری انانیت کو ختم کر دے گی، تیری میں کو ختم کر دے گی، اور جب تیری میں ختم ہو جائے گی تو تجھے یار مل جائے گا۔ اسی پر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی ہوں، اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی ہوں، نہ کر منتاں خواج خضر دیاں، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، نہ کر منتاں خواج خضر دیاں، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شوق دا دیوا بال ہنیرے، یہاں پہ اندھیرا ہے نا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو آپ اس کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ شوق دا دیوا بال ہنیرے مل سی وسط کھڑاتی ہوں۔ پھر یہی بات فرماتے ہیں جو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مجذوب سے کی کہ یار اس وقت ملے گا جب تیری میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ مرن تھی اگے مردے یا حضرت باہو، تاں اے رمز پچھاتی ہوں۔ پھر آپ اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کیسے مرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جیوندیاں جے جیوندیاں جے مر رہنا ہوئے تاں بھیس فقیراں رہیے ہو، جیوندیاں جے مر رہنا ہوئے تے بھیس فقیراں رہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ پورا وانگ روڑیاں سیے ہو۔ آپ فرماتے ہیں جے کوئی دیوے گالی مندہ، جے کوئی دیوے گالی مندہ جی جی اس نو کہیے ہو، جے کوئی سٹے گدڑ پورا
وانگ روڑیاں سیے ہو اور جے کوئی دیوے گالی مندا جی جی اس نو کہیے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کس لیے کرنا ہے، تو نے یہ باتیں سنی ہے، تو نے کہا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہوڑی کی طرح میں برداشت کروں تکلیف کو، گالیوں کو ہنس کر سہ جاؤں، کیوں، کس لیے؟ آپ نے آخر میں اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا گلا، علامہ، پھڈی، خاری، اپنے لیے نہیں، یار دے پاروں سیے ہی، کس لیے؟ یار کے لیے، جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مجذوب سے کہا کہ میں مرے جداں یار ملے کداں، اس وقت یار ملے گا۔ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ گلا، علامہ، پھڈی، خاری، یار دے پاروں سیے ہو، ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے کہ جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جن جن بھائیوں نے قربانی کی، مالک کریم ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اصل قربانی خواہش کی قربانی ہے، جو جانور میرے اندر ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے، اور ایک کافر کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر کے ایک مومن سے ضرور ملے۔ اصل جو قربانی ہے وہ اس جانور کی ہے جو میرے اندر ہے، دراصل ان خواہشوں کی گردن پر چھری چلانے کا نام قربانی ہے۔ قربانی، یہ جو میں جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہوں، یہ مجھے درس دیتی ہے کہ اے بندہ خدا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر تو جانور اس کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔ اس عزم، اس یقین اور اس استقلال کے ساتھ یہ قربانی کر کہ اے مالک کریم، تیرا حکم تھا، تیرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے میں نے جانور کی گردن پر چھری چلائی، جان کی قربانی کی، باری آئے گی تو یہ بندہ، یہ تیرا عاجز گنہگار بندہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب نثارا کروں۔ وہ ایک شہید سے جب اسے جنت میں ڈال دیا گیا تو پوچھا گیا کہ یار کیسی لگی جنت، تو وہ رب العالمین سے کہنے لگا کہ یا الہ العالمین، جنت تو تیری بہت شاندار ہے، بڑی نعمتیں ہیں اس کے اندر، لیکن جو مزہ، جو لطف مجھے تیری راہ میں گردن کٹوا کے آیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 1000 جانیں ہو اور میں باری باری ہر جان تیرے نام پر لٹاتا جاؤں، قربان کرتا ہوں۔ کہ یہ تو لذت، مزہ وہی بتا سکتا ہے جو جس نے چکھا ہے۔ جیسے ایک بزرگ سے کسی نے کہا، اس نے کہا عشق کیا ہے؟ بابا جی عشق کیا ہے؟ تو بابا جی اس سے کہنے لگے بیٹا تو مجھے یہ بتا بھوک کیا ہے؟ کیا تو بتا سکتا ہے کہ بھوک کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں ایسے کیسے بتا سکتا ہوں، ظاہر ہے بھوک کے بارے میں تو بھوکا ہی بتا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے بتا دوں کہ عشق کیا ہے، یہ تو عاشق ہی بتا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔